وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کر. فی نفسک، اب اس کے دو معنی ہیں. اپنے دل میں، اپنے دل میں رب کو یاد کر، یا یہ کہ جب اکیلے بیٹھے ہو نا، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر. سامنے تو تم یاد کرتے ہو نا، تو اس میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے، دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے تو تقریر کر رہا ہے، تو تلاوت کر رہا ہے، تو نعت پڑھ رہا ہے. نہیں، جب بالکل اکیلا ہو اس وقت اپنے رب کو یاد کر. یا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے رب کو یاد کر اپنے دل میں. بیٹھا ہوا ہے بندہ، پتہ بھی نہیں چلتا یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اس کی تار ادھر جڑی ہوتی ہے. یہ جو ہمارے مشائخ لطائف پر توجہ کرتے ہیں اور پھر بندہ سالک اس کے لطائف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اسی آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. بندے کی باڈی میں 7 پوائنٹ ایسے ہیں جہاں وہ نور موصول ہو سکتا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں اپنے نمائندوں کے ذریعے. یہ 7 پوائنٹ ہیں جہاں وہ نور موصول ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں لطیفہ. تو پہلا لطیفہ ہے یہ قلب. یہ جو بایاں پستان ہے نا، اس سے 2 انگل پہلو کی طرف قلب، اور یہ ہے زیر قدم آدم علیہ السلام. یہ سرکار دیتے ہیں لیکن وایا آدم علیہ السلام. یہ تصوف کی کتابیں جب تم پڑھتے ہو تو کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، یہ آدمی المشرب تھے، یہ ابراہیمی مشرب تھے، یہ موسوی مشرب تھے، یہ عیسوی مشرب تھے، یہ محمدی مشرب تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا کون سا لطیفہ زیادہ کام کرتا تھا اور کس لطیفے پر زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو یہ جو پہلا لطیفہ ہے قلب، یہ ہے زیر قدم آدم علیہ السلام. اور یہ دوسرا جو لطیفہ ہے یہ ہے لطیفہ روح، دائیں پستان کے نیچے 2 انگل پہلو کی طرف. یہ ہے زیر قدم نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. عام طور پر ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے زیر قدم، یہ ابراہیمی المشرب ہے. اور تیسرا لطیفہ جو ہے وہ یہ جو بایاں پستان ہے اس سے اوپر 2 انگل اوپر، یہ ہے زیر قدم موسیٰ علیہ السلام. یہ دوسرا لطیفہ روح، تیسرا لطیفہ سر، اور پھر چوتھا دائیں پستان کے 2 انگل اوپر، یہ ہے زیر قدم عیسیٰ علیہ السلام. اور پھر ہے 5واں لطیفہ یہ جو سینہ ہے نا، سینے کے درمیان، یہ ڈائریکٹ سرکار کے زیر قدم ہے. محمدی المشرب، جس کا یہ لطیفہ زیادہ کام کرے اسے محمدی المشرب کہتے ہیں. یہ جو 5 لطیفے ہیں یہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہیں. پھر اس کے بعد ہے چھٹا لطیفہ، وہ یہ ہے
اسے کہتے ہیں لطیفہ نفس۔ اس لطیفہ نفس کا ایک کمال عجیب ہے، جو یہاں پر اللہ اللہ کرتا ہے نا، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا تعلق ہے خاک کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ساتواں جو لطیفہ ہے وہ ہے یہاں، یہ تالو کے بیچ، اسے لطیفہ قالبیہ کہتے ہیں۔ جب بندہ یہاں ذکر کرتا ہے تو پھر پورے جسم کا بال اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب دنیا ہے، عجیب دنیا ہے۔ اور جس کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ مست ہو جاتا ہے، اسے کوئی چیز اور اچھی نہیں لگتی۔ آج کل تو پیری مریدی کا سلسلہ عام ہو گیا نا، چل جی بیعت ہو گئے بس اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یہ جو وظائف ہیں نا، لطائف، ان پر کوئی محنت کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، لیکن ہر کسی پر محنت کرنی بھی نہیں چاہیے۔ بندے کا ظرف دیکھ کر اگلا برداشت بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وگرنہ بے قدرے کو اگر یہ دولت مل جائے تو اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تکبر، ساڑھے نال دا تے ہے ہی کوئی نہیں، تیرے پیر نے تینوں کی دسیا ہوئے، تینوں کی پتہ؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، جب بندے کے اندر یہ ہو نا، کسی پیر کو یہ دیکھو کہ وہ یہی سمجھتا کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو سمجھ لو اس کا لطیفہ کام نہیں کر رہا۔ اگر اس کے لطائف کام کر رہے ہوتے تو یہ عاجز بنتا۔ اچھا، 7 لطائف یہ ہیں: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے اپنے دل میں اللہ کو یاد کر اللہ کو۔ پھر 8واں سبق ہے اس تصوف کی دنیا میں نفی اس بات کا، کلمہ شریف کا۔ اس کا بڑا ایک خاص طریقہ ہے، زبان سے نہیں کہنا بلکہ ناف سے لا کو اٹھانا ہے یہاں تک۔ کئی مشائخ یہاں تک بھی لاتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو بتایا یہاں تک، لطیفہ نفس تک، لا الہ۔ یہ جو دایاں کندھا ہے نا، اس پر جس طرح کینچی نہیں ہوتی، الہ کی کینچی لگا کے الا اللہ، لطیفہ قلب پر اللہ کی ضرب لگانی، الا اللہ۔ یہ 8 اسباق ہیں۔ پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے مراقبات کا۔ تو جو آدمی یہ اسباق پڑھ لیتا ہے، پھر ہمارے مشائخ اس کو اجازت دیتے ہیں جب وہ سلوک کی یہ منزلیں طے کر لیتا ہے۔ تو صرف یہ کہ بندہ کتابیں پڑھتا رہے، صرف قرآن کی، نیک کام ہے، اچھا کام ہے، برا کام تو نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو آپ اسباق پڑھتے ہو، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ ایک دیوبندی عالم ہے علامہ حسین احمد مدنی، بات ان کی ہے لیکن مجھے اچھی لگی۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میرے باپ فوت ہو گیا، اس کے لیے کچھ ایصال ثواب کر دیجیے۔ تو حسین احمد مدنی نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کتبی پڑھا کے فارغ ہوئے تھے۔ یا اللہ، یہ جو میں نے کتبی پڑھائی ہے نا، اس کا ثواب اس کے ابے کی روح کو بخش دے۔ طلبہ حیران ہو گئے، یا ہے کتبی کا ثواب کیا ہونا ہے جی، یہ تو منطق ہے۔ منطق کے بارے میں تو بڑی بحثیں چلتی ہیں، یجوز الاستنجاء بہا اور عاقل منطق۔ تو حسین احمد مدنی نے جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھو، اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھو نا، اس لیے کہ میں یہ کتبی پڑھ کر اس کو قرآن کا خادم بناؤں گا، تو کتبی پڑھنا پڑھانا بھی ثواب ہے، یہ ثواب ہے،
یہ نہیں کہ ثواب نہیں، لیکن کب؟ جب اللہ کی رضا کے لیے پڑھو۔ لیکن جو قرآن کہتا ہے اس پر بھی تو عمل ہونا چاہیے نا۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کر، فی نفسک، اپنے دل میں، یا تنہا، لیکن کیفیتیں دو ہونی چاہیے۔ جب تو اللہ کا ذکر کر رہا ہو تضرعاً، گڑ گڑا کے، وخیفتاً، اور خیفہ، ڈرتے ہوئے، اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو، اور یہ ڈر بھی ہو۔ اچھا، پھر اس کا معنی یہ ہے نا کہ اکیلے بھی یاد کر۔ تو جب اکیلے یاد کر رہا ہو تو آواز کتنی ہونی چاہیے؟ دل میں یاد کرو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ودون الجہر من القول، زیادہ اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ دون الجہر من القول، جہر سے نیچے، من القول، زبان جو ہے وہ جہر سے نیچے ہو، آواز جہر سے نیچے، بہت اونچی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اکیلے بیٹھو۔ میں چھوٹا سا تھا تو قبلہ حضرت صاحب جامع مسجد درود شریف والی گلزار مدینہ میں، پہلی مسجد تو شہید ہو گئی، آپ نے تو دیکھی نہیں، وہ بڑا مجھے پیارا اس کا نقشہ لگتا ہے، بڑا سکون تھا اس مسجد میں بیٹھنے سے۔ تو یہ نا مسجد کے جب قبلہ کی طرف منہ کریں تو برآمدے میں دائیں طرف ایک کمرہ تھا، قبلہ حضرت صاحب کے پاس وہ کمرہ ہوتا تھا، اسی میں لاؤڈ سپیکر رکھا ہوتا تھا، اذان وغیرہ اسی میں ہوتی تھی۔ تو آپ اندر سے کنڈا لگا لیتے تھے اور باہر نا ہلکی ہلکی آواز آتی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یعنی مطلب ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ ذکر خفی پسند کرتے ہیں، لیکن جہر کی بھی نفی نہیں، لیکن نہیں اتنا زیادہ نہیں کہ ڈنڈ پائی ہوئے تو کھپ پائی، نہیں، ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف طاری ہو۔ بالغدو، صبح بھی، والآصال، اور شام کو بھی۔ ولا تکن من الغافلین، اور غفلت میں نہ رہنا، غافل نہ ہونا۔ میرے بیٹے اچھی طرح یاد کر لو، موقع ملے تو تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو۔ اب شاید یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تمام علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں نا، اور ہمارے ہاں بھی ان کا بڑا احترام ہے حاجی امداد اللہ صاحب کا، کیونکہ انہوں نے دیوبندی بریلوی جو 7 مسائل میں جھگڑا ہوا تھا نا، اس میں انہوں نے فیصلہ لکھا تھا، اس کا نام ہے فیصلہ 7 مسئلہ، اور انہوں نے اہل سنت کی تائید کی تھی۔ میں نے حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ شجرہ طریقت دیکھا تھا، تو کئی خلافتیں تھیں نا ان کے پاس بھی، تو ایک خلافت میں حاجی صاحب کا نام بھی آ رہا تھا۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے کسی مرید نے کہا، حضرت میرا مدرسہ واوا بن گیا ہے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب یہاں 4 اللہ اللہ کرنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے، یہ کیا کرو۔